الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات امام احمد رضا، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ ارشادات امام احمد رضا پڑھ یا سن لے، اسے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرما کر بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک درود شریف دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب سے بہتر اور دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ اس کا ثواب طاعت 1000 سال یعنی 1000 سال کی عبادت کے ثواب سے زیادہ، اور اس کا رتبہ اکثر عبادات بدنیہ اور مالیہ اور قولیہ یعنی جسمانی، مالی اور زبان کی عبادات سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ فضل و عنایت اس امت بابرکت پر اس صاحب دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے، ورنہ ہم کب اس عنایت کے لائق اور اس کرامت یعنی بزرگی کے مستحق تھے۔ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ مشکل الفاظ: عفو معاف کرنے والے، غفور بخشنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تعارف اعلیٰ حضرت، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور بڑی علمی آن شان کی کتب لکھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر کتابیں لکھنے میں مصروف رہتے، 5 نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ نماز باجماعت ادا فرمایا کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ اے عاشقان امام احمد رضا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مختلف ارشادات مبارکہ سنیے اور علم دین کا خزانہ لوٹیے۔ یہ ارشادات امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی مختلف کتب سے لیے گئے ہیں۔ ولی کامل عاشقوں کے امام امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے فرامین آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑے کام آنے والے رہنما اصول ثابت ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی اپنی علمی شان اور اس وقت کی اردو کے اعتبار سے ان ارشادات کو حتی الامکان آسان الفاظ میں پیش کرنے کے لیے موقع کی مناسبت سے بریکٹ لگائی گئی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ارشادات امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علم خداوندی کی شان۔ نمبر 1، بلا شبہ حق یہی ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین و اولین و آخرین کے مجموعہ علوم یعنی سارے نبیوں، رسولوں، مقرب فرشتوں اور اگلے پچھلوں کے علم مل کر علم باری یعنی اللہ پاک کے علم سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو ایک بوند یعنی ڈراپ کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ نمبر 2، کوئی دولت، کوئی نعمت، کوئی عزت
جو حقیقتاً دولت و عزت ہو، ایسی نہیں کہ اللہ پاک نے کسی اور کو دی ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا نہ کی ہو۔ جو کچھ جسے عطا ہوا یا عطا ہوگا دنیا میں یا آخرت میں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے، حضور کے طفیل میں ہے، حضور کے ہاتھ سے عطا ہوا۔ نمبر 3، امت کے تمام اقوال و افعال و اعمال روزانہ 2 وقت سرکار عرش وقار حضور سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض یعنی پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، کان بجنے کا یہی سبب ہے کہ وہ آواز جاں گداز اس معصوم عاصی نواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی امتی جو ہر وقت بلند ہے، گاہے یعنی کبھی کبھی ہم میں سے کسی غافل و مدہوش کے گوش یعنی کان تک پہنچتی ہے، روح اسے ادراک کرتی یعنی پہچانتی ہے۔ نمبر 5، مجلس میلاد مبارک ذکر شریف سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور کا ذکر اللہ پاک کا ذکر، اور ذکر الہی سے بلا وجہ شرعی منع کرنا شیطان کا کام ہے۔ نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ اور نبی یا ولی کو ثواب بخشنا کہنا بے ادبی ہے۔ بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے، بلکہ نذر کرنا یا ہدیہ یعنی گفٹ کرنا کہے۔ نمبر 7، ہدایت تو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے پر موقوف ہے، جو ان کو نہ مانے اسے ہدایت نہیں، اور جب ہدایت نہیں ایمان کہاں۔ نمبر 8، شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، اور طریقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اور حقیقت حضور کے احوال، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال۔ نمبر 9، مسلمان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل یعنی وسیلہ پکڑنا رچا ہوا ہے، اس کی کوئی دعا توسل سے خالی نہیں ہوتی، اگرچہ بعض وقت زبان سے نہ کہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء و اولیاء اللہ کی یاد میں خدا کی یاد ہے، کہ ان کی یاد ہے تو اسی لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے۔ نمبر 12، تبرکات شریفہ بھی اللہ پاک کی نشانیوں سے عمدہ یعنی بہترین نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے دنیا کی ذلیل قلیل پونجی یعنی حقیر رقم حاصل کرنے والا دنیا کے بدلے دین بیچنے والا ہے۔ نمبر 13، تمام امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار شریفہ یعنی تبرکات میں سے کوئی چیز دیکھیں یا وہ شے دیکھیں جو حضور کے آثار شریفہ میں سے کسی چیز پر دلالت کرتی ہو، تو اس وقت کمال ادب و تعظیم کے ساتھ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور لائیں اور درود و سلام کی کثرت کریں۔ فیضان انبیاء و اولیاء کرام علیہم السلام و رحمہم اللہ۔ 14، عالم میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم کا تصرف یعنی اختیار حیات دنیاوی یعنی جسمانی زندگی میں اور بعد وصال بھی بعطائے الہی جاری، اور قیامت تک ان کا دریائے فیض موجزن یعنی جاری رہے گا۔ نمبر 15، محبوبان خدا کی طرف جانا اور بعد وصال ان کی قبور کی طرف چلنا دونوں یکساں یعنی برابر ہیں، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار کے ساتھ کیا کرتے۔
16 محبوبان خدا یعنی اللہ والے آیا رحمت یعنی رحمت کی نشانی ہیں، وہ اپنا نام لینے والے کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں۔ 17 مشائخ کرام دنیا و دین و نزا و قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں۔ 18 برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام۔ 19 صحابہ کرام علیہم رضوان میں 20 سے زائد کا نام حکم ہے، تقریباً 10 کا نام حکیم اور 60 سے زیادہ کا خالد اور 110 سے زیادہ کا مالک۔ فیضان علم و علماء۔ 20 یہ لفظ کے مولوی لوگ کیا جانتے ہیں؟ اس سے ضرور علماء کی تحقیر یعنی توہین نکلتی ہے، اور علماء دین کی تحقیر یعنی توہین کفر ہے۔ 21 عالم دین کو جس کے علم کی طرف یہاں یعنی اس کے شہر کے لوگوں کو حاجت ہے، اسے ہجرت ناجائز ہے۔ ہجرت درکنار یعنی دور کی بات، علماء اسے سفر طویل کی اجازت نہیں دیتے۔ 22 علماء شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ہر آن یعنی ہر وقت ہے، اور طریقت میں قدم رکھنے والے کو اور زیادہ۔ 23 عام لوگ ہرگز کتابوں سے احکام نکال لینے پر قادر نہیں، 1000 جگہ غلطی کریں گے اور کچھ کا کچھ سمجھیں گے، اس لیے یہ سلسلہ مقرر ہے کہ عوام آج کل کے اہل علم و دین کا دامن تھامیں۔ 24 جاہلوں سے فتویٰ لینا حرام ہے، شریعت کی پابندی۔ 25 جس کا ظاہر زیور شرع سے آراستہ نہیں، یعنی جو ظاہری طور پر شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، وہ باطن میں بھی اللہ پاک کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا۔ 26 شریعت ہی صرف وہ راہ ہے جس کا منتہا اللہ ہے، اور جس سے وصول الی اللہ یعنی خدا تک پہنچنا ہے، اور اس کے بغیر آدمی جو راہ چلے گا اللہ کی راہ سے دور پڑے گا۔ 27 دنیا گزشتنی یعنی گزر جانے والی ہے، یہاں احکام شرعہ یعنی شریعت کی مقرر کی گئی سزائیں جاری نہ ہونے سے خوش نہ ہوں۔ ایک دن انصاف کا آنے والا ہے جس میں شاخدار یعنی سینگ والی بکری سے منڈی یعنی بے سینگ کی بکری کا حساب لیا جائے گا۔ 28 ناجائز بات کو اگر کوئی بد مذہب یا کافر منع کرے تو اسے جائز نہیں کہا جا سکتا۔ 29 کسی چیز کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہ ہو تو اسے منع کرنے والا گویا خود حاکم و شارع یعنی صاحب شریعت بننا چاہتا ہے۔ 30 شرع مطہر شعر و غیر شعر سب پر حجت یعنی دلیل ہے، شعر شرع پر حجت نہیں ہو سکتا۔ 31 اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اگرچہ وہ یعنی والدین خود مرتکب کبیرہ ہوں۔ 32 جس طرح عورتیں اکثر تسخیر شوہر یعنی شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں کہ شوہر ہمارے کہنے میں ہو جائے، جو ہم کہیں وہی کرے، یہ حرام ہے، یا یہ چاہتی ہیں کہ اپنی ماں بہن سے جدا ہو جائے یا ان کو کچھ نہ دے ہم ہی کو دے، یہ سب مردود خواہشیں ہیں۔ اللہ پاک نے شوہر کو حاکم بنایا نہ کہ محکوم یعنی خادم۔ 33 جن غیب سے نرے یعنی بالکل جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقل یعنی حماقت یعنی بے وقوفی اور شرعن حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد یعنی جنات کو غیب کا علم ہونے کا عقیدہ رکھنا تو کفر ہے۔ 34 نسب کے سبب اپنے آپ کو بڑا جاننا تکبر کرنا جائز نہیں۔ 35 حرام کھانا کبھی جائز نہیں ہوتا، جس وقت جائز ہوتا ہے اس وقت وہ حرام نہیں رہتا۔
36 جس چیز کو خدا اور رسول اچھا بتائیں وہ اچھی ہے اور جسے برا فرمائیں وہ بری ہے، اور جس سے سکوت یعنی خاموشی اختیار فرمائیں یعنی شرع سے نہ اس کی خوبی نکلے نہ برائی، وہ اباحت اصلیہ پر رہتی ہے کہ اس کے فعل و ترک یعنی کرنے یا نہ کرنے میں ثواب نہ عقاب یعنی سزا۔ 37 کوئی شخص ایسے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس سے نماز، روزہ وغیرہ احکام شریعہ ساقط یعنی معاف ہو جائیں جب تک عقل باقی ہے۔ 38 جو با وصف بقائے عقل و استطاعت یعنی جس کی عقل و ہمت سلامت اور باقی ہو، قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز یا روزہ ترک کرے، ہرگز ولی اللہ نہیں بلکہ ولی الشیطان یعنی شیطان کا دوست ہے۔ 39 ہماری شرع بحمد اللہ ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے، جو قاعدے اس کے پہلے تھے قیامت تک رہیں گے۔ معاذ اللہ زید و عمر کا قانون تو ہے ہی نہیں کہ تیسرے سال بدل جائے۔ 40 مسلمان ہونے سے دونوں جہان کی عزت حاصل ہوتی ہے۔ 41 جو شخص حدیث کا منکر یعنی انکار کرنے والا ہے وہ نبی کا منکر ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے اور جو قرآن مجید کا منکر ہے اللہ واحد قہار کا منکر ہے۔ 42 زبان سے سب کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ پاک و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت سب سے زائد ہے، مگر عملی کارروائیاں آزمائش یعنی امتحان کرا دیتی ہیں کہ کون اس دعوے میں جھوٹا اور کون سچا ہے۔ موت کی تیاری۔ 43 آدمی ہر وقت موت کے قبضے میں ہے، مدقوق یعنی مریض اچھا ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس کے تیمار یعنی بیمار پرسی میں دوڑتا تھا اس سے پہلے چل دیتا ہے۔ مسلمان بھائیوں سے خیر خواہی۔ 44 برادران اسلام یعنی مسلمان بھائیوں کو احکام اسلام سے اطلاع دینی خیر خواہی ہے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے۔ 45 حقوق العباد جس قدر ہوں جو ادا کرنے کے ہیں آدمی ان کو ادا کرے، جو معافی چاہنے کے ہیں معافی چاہے، اور اس میں اصلاً یعنی بالکل تاخیر کو کام میں نہ لائے یعنی دیر نہ کرے کہ یہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ 46 جب وقت لوگوں کی نیند کا ہو یا کچھ افراد نماز پڑھ رہے ہوں تو ذکر کرو جس طرح چاہو، مگر نہ اتنی آواز سے کہ ان کو ایذا یعنی تکلیف ہو۔ 47 معافی چاہنے میں کتنی ہی تواضع یعنی عاجزی کرنی پڑے، اس میں اپنی کسر شان یعنی بے عزتی نہ سمجھے، اس میں ذلت یعنی بے عزتی نہیں۔ 48 مسلمانوں کو لوجہ اللہ یعنی اللہ پاک کی رضا کے لیے تعویذات و اعمال دیے جائیں، دنیاوی نفع کی طمع یعنی لالچ نہ ہو۔ 49 مسلمانوں کو نفع رسانی یعنی فائدہ پہنچانے سے اللہ پاک کی رضا و رحمت ملتی ہے، اور اس کی رحمت دونوں جہان کا کام بنا دیتی ہے۔ 50 ایصال ثواب جس طرح منع عذاب یعنی عذاب کو روکنے یا رفع عقاب یعنی عذاب کے اٹھنے میں باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے کام دیتا ہے، یوں ہی رفع درجات و زیادت حسنات یعنی درجات کی بلندی اور نیکیوں کے اضافے میں بھی کام دیتا ہے۔ باطنی بیماریاں۔ 51 اگر اپنی جھوٹی تعریف کو دوست یعنی پسند رکھے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا یعنی تعریف کریں جو اس میں نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے۔ 52 حب ثنا یعنی اپنی تعریف کو پسند کرنا غالباً خصلت مذمومہ یعنی بری عادت ہے، اور اس کے عواقب یعنی نتائج خطرناک ہیں۔ 53 نجاست باطن نجاست ظاہر سے کروڑ درجہ بدتر ہے۔ نجاست ظاہر ایک دھار پانی سے پاک ہو جاتی ہے، اور نجاست باطن کروڑوں سمندروں سے نہیں دھل سکتی جب تک صدق دل یعنی سچے دل سے ایمان نہ لائے۔
54 جس نے اپنے نفس کو سچا سمجھا اس نے جھوٹے کی تصدیق کی اور خود اس کا مشاہدہ بھی کرے گا۔ 55 عقل و نقل و تجربہ سب شاہد یعنی گواہ ہیں کہ نفس امارہ کی باغ یعنی لگام جتنی کھینچیے دبتا ہے اور جس قدر ڈھیل دیجیے زیادہ پاؤں پھیلاتا ہے۔ شیطان کے دھوکے 56 اللہ پاک پناہ دے ابلیس لعین کے مکائد یعنی مکر و فریب سے۔ سخت تر قید یعنی دھوکہ یہ ہے کہ آدمی سے حسنات یعنی نیکیوں کے دھوکے میں سیئات یعنی گناہ کراتا ہے اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ 57 بے علم مجاہدہ یعنی علم دین کے بغیر عبادت و ریاضت کرنے والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے، منہ میں لگام ناک میں نکیل ڈال کر جدھر چاہے کھینچے پھرتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ترجمہ کنز الایمان، اور وہ اس خیال میں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ 58 جو شیطان کو دور سمجھتا ہے شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ 59 جس پر شیطان کے وساوس مخفی یعنی چھپے ہوں اس انسان پر شر و خیر میں التباس یعنی شبہ ہو جاتا ہے، اور شیطان اسے حسنات یعنی بھلائیوں سے سیئات یعنی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس بات سے باعمل علماء ہی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ نماز فجر با جماعت پانے کا نسخہ 60 سوتے وقت اللہ پاک سے توفیق جماعت یعنی نماز با جماعت پانے کی دعا، اور اس پر سچا توکل کر مولا کریم جب تیرا حسن نیت و صدق عزیمت یعنی اچھی نیت اور ارادے کی سچائی دیکھے گا ضرور تیری مدد فرمائے گا۔ مختلف ارشادات رضا 61 آج کل اکثر لوگ بیٹی کے بیاہ یعنی نکاح کے لیے بھیک مانگتے ہیں، اور اس سے مقصود رسوم مروجہ یعنی ہند میں رائج رسموں کا پورا کرنا ہوتا ہے، حالانکہ وہ رسمیں اصلاً یعنی بالکل حاجت شرعیہ نہیں، تو ان کے لیے سوال حلال نہیں ہو سکتا۔ 62 نکاح شیشہ ہے اور طلاق سنگ یعنی پتھر، شیشے پر پتھر خوشی سے پھینکے یا جبر یعنی زبردستی سے یا خود ہاتھ سے چھٹ پڑے شیشہ ہر طرح ٹوٹ جائے گا۔ 63 اہل قبور یعنی قبر والوں کی قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت اس درجہ تیز و صاف و قوی تر یعنی مضبوط ہے کہ نباتات یعنی پودوں کی تسبیح جسے اکثر احیاء یعنی زندہ افراد نہیں سنتے، وہ قبر والے اسے بلا تکلف یعنی بغیر کسی تکلیف کے سنتے اور اس سے انس یعنی راحت حاصل کرتے ہیں۔ 64 سنت نبویہ ہے کہ جہاں انسان سے کوئی تقصیر یعنی خطا واقع ہو، عمل صالح نیک کام وہاں سے ہٹ کر کرے۔ 65 جو تندرست ہو، آدھا صحیح رکھتا ہو، نوکری خواہ مزدوری اگرچہ ڈلیا یعنی چھوٹی ٹوکری ڈھونے کے ذریعے سے روٹی کما سکتا ہو، اسے سوال کرنا یعنی بھیک مانگنا حرام ہے۔ 66 پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا و آوارہ گردی باعث محرومی ہے۔ 67 بہت سے عیار یعنی دھوکے باز اپنے بچاؤ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبانی توبہ کر لیتے ہیں، اور قلب یعنی دل میں وہی فساد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ 68 حقیقتاً حق دوستی یہی ہے کہ غلطی پر متنبہ یعنی آگاہ کیا جائے۔ 69 بارہا تجربے کار کم علموں کی رائے کسی انتظامی امر یعنی معاملے میں نا تجربہ کار ذی علم کی رائے سے صائب تر یعنی زیادہ درست ہو سکتی ہے۔ 70 ماں باپ اگر گناہ کرتے ہوں تو ان سے بنرمی و ادب گزارش کرے،
اگر مان لے بہتر، ورنہ سختی نہیں کر سکتا، بلکہ غیبت یعنی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرے۔ 71 کافر کو رازدار بنانا مطلقاً ممنوع ہے، اگرچہ امور دنیاویہ میں ہو۔ وہ ہرگز تا قدر قدرت یعنی جہاں تک ممکن ہوگا ہماری بدخواہی یعنی برا چاہنے میں کمی نہ کریں گے۔ 72 فحش کلمہ یعنی بے حیائی کی بات سے ہمیشہ اجتناب چاہیے۔ 73 نیاز کا ایسے کھانے پر ہونا بہتر ہے جس کا کوئی حصہ پھینکا نہ جائے، جیسے زردہ یا حلوہ یا خشکا یعنی ابلے ہوئے چاول، یا وہ پلاؤ جس میں سے ہڈیاں علیحدہ کر لی گئی ہوں۔ 74 اپنے اور اپنے احباب کے نفس و اہل و مال و ولد یعنی اپنے دوستوں اور ان کی اولاد وغیرہ پر بددعا نہ کرے، کیا معلوم کہ وقت اجابت یعنی قبولیت کا وقت ہو اور بعد وقوع بلا یعنی مصیبت میں پڑنے کے بعد پھر ندامت ہو۔ 75 بچے کو پاک کمائی سے روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں ڈالتا ہے۔ 76 ماں باپ کی طرف سے بعد موت قربانی کرنا اجر عظیم ہے، اس قربانی کرنے والے کے لیے بھی اور اس کے والدین کے لیے بھی۔ 77 روٹی بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں لے کر داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا دفع تکبر یعنی تکبر دور کرنے کے لیے ہے۔ 78 عقل مند اور سعادت مند اگر استاد سے بڑھ بھی جائیں تو اسے استاذ کا فیض اور اس کی برکت سمجھتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ استاذ کے پاؤں کی مٹی پر سر ملتے ہیں۔ 79 بے درد کو پرائی یعنی دوسروں کی مصیبت نہیں معلوم ہوتی۔ 80 جہاں تک ممکن ہو مخالفت عادت مسلمین یعنی مسلمانوں کی عادت کی مخالفت سے احتراز کریں یعنی بچیں۔ 81 جنوں سے مکالمہ یعنی گفتگو کی خواہش اور مصاحبت کی تمنا میں اصلاً خیر نہیں یعنی کوئی بھلائی نہیں، کم سے کم جو اس کا ضرر یعنی نقصان ہے یہ کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے۔ 82 معافی تقصیر یعنی غلطی کو معاف کرنے میں کبھی تاخیر ہی مصلحت ہوتی ہے۔ 83 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا تناول فرمانا تھی اور یہی افضل ہے۔ 84 ولایت کسبی یعنی کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں، محض عطائی یعنی اللہ پاک کی عطا سے ملنے والی ہے۔ 85 خلیفہ و وارث میں فرق ظاہر ہے کہ آدمی کی تمام اولاد اس کی وارث ہے، مگر جانشین ہونے کی لیاقت ہر ایک میں نہیں۔ 86 جب تک زیست یعنی زندگی ہے مسلمان کو چاہیے کہ آیات و احادیث خوف کے ترجمے اکثر سنا اور دیکھا کرے، اور جب وقت برابر یعنی موت کا آ جائے دوسرے لوگ اسے آیات و احادیث رحمت مع ترجمے کے سنائیں کہ جانے کہ کس کے پاس جا رہا ہوں، تاکہ اپنے رب کے ساتھ نیک گمان کرتا اٹھے۔ 87 سب میں پہلے یہ لقب قاضی القضاء ہمارے امام مذہب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔ 88 سلف صالح یعنی پہلے کے زمانے کے نیک بندوں کی حالت جنازے میں یہ ہوتی کہ ناواقف کو نہ معلوم ہوتا کہ ان میں اہل میت کون ہے اور باقی ہمراہ کون، سب ایک سے مغموم و محزون یعنی غم زدہ نظر آتے ہیں۔ اور اب حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، موت سے انہیں کوئی عبرت نہیں ہوتی، ان کے دل اس سے غافل ہیں کہ میت پر کیا گزری۔ 89 شراب حرام ہے اور سب نجاستوں گندگیوں کی ماں ہے، اس کے پینے والے کو دوزخ میں دوزخیوں کا جلتا لہو اور پیپ پلایا جائے گا۔
90. سنی مسلمان اگر کسی پر ظالم نہیں تو اس کے لیے بد دعا نہ کرنی چاہیے، بلکہ دعائے ہدایت کی جائے کہ جو گناہ کرتا ہے چھوڑ دے۔ 91. بے نمازی ایسا مسلمان ہے جیسا تصویر کا گھوڑا ہے کہ شکل گھوڑے کی اور کام کچھ نہیں۔ 92. مسجد بنانا خیر کثیر ہے، خصوصاً اگر وہاں مسجد کی حاجت یعنی ضرورت ہو تو اس کے فضل یعنی فضیلت کی حد ہی نہیں۔ 93. قرآن عظیم کے مطالب یعنی معانی سمجھنا بلا شبہ مطلوب اعظم ہے، مگر بے علم کثیر و کافی کے ترجمہ دیکھ کر سمجھ لینا ممکن نہیں، بلکہ اس کے نفع یعنی فائدے سے اس کا ضرر یعنی نقصان بہت زیادہ ہے، جب تک کسی عالم ماہر کامل سنی دیندار سے نہ پڑھے۔ 94. جزامی یعنی کوڑ کے مرض والے کے ساتھ کھانا بقصد تواضع توکل و اتباع یعنی عاجزی اللہ پر بھروسے سے ہو تو ثواب پائے گا۔ 95. وظائف جو احادیث میں ارشاد ہوئے یا مشائخ کرام نے بطور ذکر الہی بتائے، انہیں بلا وضو بھی پڑھ سکتے ہیں اور باوضو بہتر۔ 96. رات کو آئینہ دیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں، بعض عوام کا خیال ہے کہ اس سے منہ پر جھائیاں یعنی فریکلز پڑتی ہیں، اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہ شرعن ہے نہ طباً نہ تجربتاً، یعنی یہ بات نہ شریعت سے ثابت ہے نہ میڈیکل سے اور نہ ہی تجربے سے۔ 97. بری بات کے لیے سفارش کرنا، مثلا سفارش کر کے کوئی گناہ کرا دینا، شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے، اس کے فاعل یعنی سفارش کرنے والے پر اس کا وبال ہے، اگرچہ اس کی سفارش نہ مانی جائے۔ 98. آدمی کو اگر پلاؤ کی رکابی یعنی پلیٹ دی جائے اور کہہ دیں کہ اس کے خاص وسط یعنی درمیان میں روپیہ بھر جگہ کے قریب سنکھیا یعنی زہر پسی ہوئی ملی ہے، ڈرتے ڈرتے کناروں سے کھائے گا اور بجائے 1 روپیہ کے 4 روپیہ کی جگہ چھوڑ دے گا۔ کاش ایسی احتیاط جو اپنے بدن کی محافظت میں کرتا ہے، قلب یعنی دل کی نگاہ داشت یعنی نگرانی میں بجا لاتا۔ 99. جسے عام لوگ نحس یعنی منحوس سمجھ رہے ہیں، اس سے بچنا مناسب ہے کہ اگر حسب تقدیر اسے کوئی آفت پہنچے، ان کا باطل عقیدہ اور مستحکم یعنی مضبوط ہوگا کہ دیکھو یہ کام کیا تھا، اس کا یہ نتیجہ ہوا، اور ممکن ہے کہ شیطان اس کے دل میں بھی وسوسہ ڈالے۔ خدا کی محبت نبی کی محبت کے پیکر ہیں بے شک میرے اعلیٰ حضرت، فرمانے امیر اہل سنت۔